بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے اور ساتھ ساتھ تیسرا روزہ بھی چل رہا ہے اور پہلا جمعہ ہے، اور جمعے کی مناسبت سے آج جیسا کہ ہماری سحر کی نشریات کے اندر احادیث کا جو ٹاپک تھا وہ جمعہ سے ریلیٹڈ تھا، اور الحمدللہ سحر کی نشریات بھی ہم لوگوں کی باقاعدہ اپلوڈ ہو گئی ہے، کیونکہ آج جمعہ المبارک میں تھوڑا سا یہ ہوا تھا کہ آج دن 11 بجے کے قریب ہم لوگوں کی جو سوشل میڈیا نیٹ ورک تھا وہ ایک قسم سے بند ہو گیا تھا، جو کہ وقت حکومت پاکستان نے بند کیا تھا، اور اس کی بند کرنے کی وجہ وہی تحریک لبیک والے جو کہ ختم نبوت اور آقا کی ناموس اور عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کو نیچا کرنے کے لیے کہیں وہ لوگ احتجاج کال نہ کر دیں یا کہیں وہ کچھ اور نہ کر دیں، تو ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کی پاور کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے کا عمل دھڑایا۔ تو ہمارے جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے کل بہت ہی اچھی کانفرنس کی تھی افطار ٹرانسمیشن کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ غلط فیصلے کر رہی ہے، حکومت کو چاہیے تھا ان کو کالعدم قرار دے رہی ہے، اوپر سے ایک ختم نبوت کا نام ہے اس کے اندر آقا کی ناموس کا نام ہے۔ اگر کوئی کالعدم قرار دے کے پابندی لگاتے ہیں کسی حکومت کے اوپر یا کسی پارٹی کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، تو وہ ایک نئے نام سے اس کے اندر آ جاتی ہے دوبارہ سے الیکشن کمیشن کے اندر۔ تحریک لبیک کے اوپر اگر یہ درخواست دیتے ہیں عدالت کے اندر کہ یار اس کو بند کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے، تو وہ کل کو کوئی نئے طریقے سے اس کے اندر شامل ہوگی تحریک لبیک، جس طرح ایک نام ہے تحریک لبیک پاکستان، کل کو وہ کوئی اور نام، بے شک ان کی پارٹی کا نام ہی بن جائے ختم نبوت پارٹی کا نام، اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا۔ پھر کل کو اس پہ بھی پابندی لگاؤ گے آپ لوگ کہ یار ختم نبوت پہ پابندی لگنی چاہیے۔ یار خدا کا خوف کریں، اس طرح کے معاملات میں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ آج جمعہ المبارک ہے، اور سب سے پہلے تو ہم لوگ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا
ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم. جی تو ناظرین، یہ تھی ہم لوگوں کی تلاوت قرآن پاک، اور الحمدللہ ہم لوگ تلاوت قرآن پاک جب بھی سنا کریں تو میں آپ لوگوں سے اکثر عرض کیا کرتا ہوتا ہوں کہ یار ادب کے ساتھ سنا کریں، کیونکہ یہ ہمارا کسی عام آدمی کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے، جو کہ اللہ پاک کی اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ تحریر ہے. تو تلاوت قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے یا تلاوت قرآن پاک جب بھی سنی جائے تو ادب کے ساتھ سر جھکا لیا جائے اور ہاتھ باندھ لیا جائے. تو اب ہم اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج جمعۃ المبارک کا موقع ہے، اور تلاوت قرآن پاک کے بعد اکثر و بیشتر اوقات ہمارے سیگمنٹ میں نعت ہوتی ہے، لیکن آج کیونکہ جمعۃ المبارک ہے اور ہم لوگ جمعۃ المبارک کی مناسبت سے میں آپ لوگوں کے لیے حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ حمد باری تعالیٰ پسند آئے گی. اگر پسند آئے، جہاں جہاں پہ القابات کا اظہار آئے تو وہاں پہ دل میں ہی اپنے ساتھ القابات کا اظہار کیجیے گا. حمد باری تعالیٰ. ناداں کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ناداں کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور ہوتا ہے جو فیصلہ، اللہ کے حضور ہوتا ہے جو فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. ناداں کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسی کلام کے اندر برکت رحمت نازل فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. تو اب ہم لوگ اپنے نعت رسول مقبول کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے اور درود شریف کا بھی کثرت سے ذکر کیا جائے تو وہ بہتر ہے. تو جمعۃ المبارک کی مناسبت سے آج کی جو ہماری نعت کا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر درود ابراہیمی یعنی کہ درود پاک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ سب لوگ جب درود پڑھا جائے نا تو آپ لوگ سب بھی اپنے ساتھ دل میں ہی درود پڑھا کریں. جہاں جہاں پہ القابات کا اظہار آئے، میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ القابات کا اظہار آئے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پہ آپ لوگ بھی خود بھی اس چیز کو دہرایا کریں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، کیونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا قرآن مجید کا جو ٹاپک چل رہا ہے، قرآن مجید کی جو ترجمہ چل رہا ہے، وہ اس کا آغاز ہو جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ ہی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگوں کی جو اذان مغرب ہے وہ بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا ایک سپارہ ہے اور میکسیمم 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر. اور جیسے ہی وہ ٹائم ہمارا مکمل ہوگا، جیسے ہی وہ ٹائم ہمارا ختم ہوگا، اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کی اذان مغرب ہو جائے گی. تو نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں وہ نعت رسول مقبول، کیونکہ ہم لوگوں کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ آلریڈی ریکارڈڈ ہے، اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن میں بھی میں نے ایک ٹائم لمٹ محدود کی تھی کہ یار ہم لوگ ایک ٹائم لمٹ میں، جیسے کہ سحر
ہے ٹرانسمیشن ہماری 2:30 بجے اپلوڈ ہو جائے گی، اور افطار ٹرانسمیشن جو ہے ہم لوگوں کی شام کو 4:30 بجے اپلوڈ ہو جائے گی. لیکن جو ہمارے یہاں پہ نیٹ کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے وہ اپلوڈ نہیں ہو پا رہی. تو میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، جو ہمارے جو سپورٹر ہیں ہمارے دیکھنے والے ان سب کو میں دل کی گہرائی سے ان سے معافی مانگتا ہوں کہ یار مجھے بس وقت چاہیے، کیونکہ نیٹ میرے پاس ابھی بھی اس ٹائم جو صورتحال ہے نیٹ اویلیبل نہیں ہے. لیکن میری جو کل رات کی افطار ٹرانسمیشن ہے وہ ابھی بھی اپلوڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب سیدنا حسین سیدنا حسین وعلا آلہ صحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہاں جہاں سب کا درود ہے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب سیدنا حسین سیدنا حسین وعلی آلہ صحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب سیدنا حسین سیدنا حسین وعلی آلہ صحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ نیک نام ہے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب سیدنا حسین سیدنا حسین وعلی آلہ صحبہ وبارک وسلم. وبارک وسلم وبارک وسلم
جی تو ناظرین، ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پہ، اور آج کی جو ہماری تیسری افطار ٹرانسمیشن ہے، اور آج جمعۃ المبارک بھی ہے، اور الحمدللہ جمعۃ المبارک کی برکت سے آج ہم لوگوں کی تیسری افطار ہے، اور ہمارا جو آج افطار کا جو سپارہ ہے، جس کا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے سننا ہے، وہ ہے تیسرا پارہ۔ تو تیسرا پارے کا ترجمہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ عربی میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا دیا کہ یار عربی میں پڑھ نہیں رہا، کیونکہ عربی ہم لوگ پڑھ لیتے ہوتے ہیں، ترجمہ ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ تو ہم لوگ آج پھر یعنی کہ ترجمہ پڑھیں گے۔ پہلے 2 پارے ہمارے ہو چکے ہیں، تیسرا پارہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہیں اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کرے تو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے۔ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، اور انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس پر پڑے رہیں گے۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ کہنے لگے میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب وہ تو کافر بھونچا کا رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہو جو چھت کے بل اونڈی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا۔ پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک
رہا۔ پھر اب تو نے کھانے پینے کو دیکھا کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور گدھے کو بھی دیکھا۔ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بتاتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا، ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والوں پر۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال دانے جیسی ہے، جس میں سے 7 بالیاں نکالیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ اعزاز دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ اداس ہوں گے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اعزا رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور اعزاز پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مینا برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگاتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے۔ وہ اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بھگونا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ان میں سے بڑی چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ
دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتا ہے۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو، یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سولی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر کافیہ سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے نہ غم گنی۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑے ہوتا ہے، جسے شیطان چھوڑ کر خطبتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزارا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا اور جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ ہیں، سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے معیار مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کا ذمہ حق ہو
وہ لکھوائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر ناداں ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والا ہے، شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تم میں سے اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ ہے نہ خریدنے میں۔ خرید و فروخت کے وقت میں گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا اور نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گناہ گار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے، جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پر ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتاری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی نے
اسی نے اس سے پہلے توریت اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تجھے پر کتاب اتاری جس میں واضح و مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، پس جس کے دلوں میں کبھی کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کے مرد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مرد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹھیرے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بڑا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گھٹ گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جتنی ہیں جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں کو بخشش مانگنے
والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور اہل کتاب اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کو جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کرے تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل اور انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کے منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ رویہ ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گئے۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو اور دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہر جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفیس شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی ہی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ
تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نذر مانی تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں اے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، پس ایسے اس کی پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں آ جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے اور پوچھتے اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اس جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دنیا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، مضبوط نفس اور نبی سے نیک لوگوں میں سے۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار، میرے لیے ان کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے، 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جیسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جگرنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور میرے مقربین میں سے ہے۔
وہ لوگوں سے اپنے گواہوں میں باتیں کریں گے، اور ادھر عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ کہنے لگیں اہلی مجھے لڑکا کیسا ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ اور کسی کام کو کرنا چاہتا تو صرف یہ کہہ دیتا کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور توراۃ اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ مما چابی لے جاؤ، جمعے کا ٹائم بھی ہونے والا، آپ نے لیٹ آنا، چابی لے جاؤ۔ اچھا، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریین نے کہا، جو کہہ دیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تعبیر کی، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تعبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں، قیامت کے دن پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جیسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بخوب آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جیسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے کہ خبردار، شک کرنے
والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی جانوں کو بلائیں، پھر ہم غازی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں باخبر اللہ تعالیٰ کے، بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑیں، نہ آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑاتے پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امن بنا دے تو
بھی تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں ایک دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ تو اس پر سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ایمان جاہلوں غیر یہودی کے حق میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا؟ البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگار کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسمتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً اس میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اس سے کتاب کی عبرت حاصل کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے پڑھنے کے سبب، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں گا، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کی اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا ہے کہ ہمیں اقرار ہے، کہ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے اور یقیناً پورا نافرمان ہے، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ تمہارے آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق
اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پر اور جو کچھ دوسرے انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا دین تلاش کرنے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ سخت آخرت میں نقصان پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کو گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں سے ہمیشہ پڑے رہیں گے تو نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جب لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر بڑھ جائے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیے میں ہی تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ہم لوگوں کا آج تیسری افطار ٹرانسمیشن تھی اور جمعۃ المبارک بھی تھا، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو گئی ہے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کتنا ٹائم ہے؟ ابھی 5 منٹ پڑے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی 5 منٹ پڑے ہیں اذان کے اندر، تو تب تک میں آپ لوگوں سے کچھ بات چیت کرنا چاہوں گا کہ یار ہمارے ملک پاکستان کے حالات اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر سکیں، جیسا کہ ابھی کل ہی مفتی منیب الرحمان ہمارے باعزت مفتی ہیں، ان کا بیان آیا کہ یار تحریک لبیک کی پارٹی جو ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کے معاف کر دینے پہ ہی ہمیں خوشی کا اظہار ہوگا، لیکن ہماری حکومت پاکستان بلا وجہ بلا تحریک اس کو یعنی کہ اس چیز میں سمجھ نہیں رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم نے سزا دینی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ تحریک لبیک کو آزاد حکم ہے، آزاد حق ہے کہ وہ اپنے اس حق کے اندر قائم و دائم رہے۔ تو لیجیے ناظرین، مجھے اب اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر۔ اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے۔